کے شہر آگرہ میں ایک بڑا ہی شاندار قصبہ ہوا کرتا تھا۔ اس قصبے کے لوگ بڑے محنتی، نیک اور خدا پرست تھے۔ وہ دن بھر محنت اور لگن سے کام کرتے اور شام کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ لوگ اگرچہ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے تھے، تاہم ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے اور ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے تہواروں میں بڑی خوشی سے شریک ہوتے اور آپس میں گلے مل کر اپنی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے بعد برسوں اور میلوں ٹھیلوں نے تو عوامی تہواروں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان کی سماجی زندگی میں اسی رواداری اور فروغ دلی کی بدولت وہ قصبہ رنگ پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک بار اسی قصبے میں ایک ایسا دولت مند شخص بھی آ کر رہنے لگا جو نہ صرف شرپرست، پسند اور مکار تھا، بلکہ اپنی دولت کے نشے میں خدا کا بھی منکر تھا۔ دراصل دولت سے زیادہ وہ شہرت کا بھوکا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قصبے میں اپنی دھاک جمانے کے لیے وہ لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی ترکیبیں بھی سوچنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کسی طرح لوگ اپنے کسی بھی مسئلے پر باہم متفق نہ ہو سکے تو مشورے کے لیے یقیناً اسی کے پاس آیا کریں گے، لہٰذا وہ انہیں من مانے طریقے سے اپنی انگلیوں پر نچایا کرے گا اور اسی طرح اپنی ساکھ بنائے رکھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں میں باہمی اتحاد، رواداری بھی اسے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے اہم خیال لوگوں کی ضرورت محسوس کرتا تھا، لیکن لوگ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ البتہ جب کبھی بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا، راستے میں ملنے والے اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر اسے سلام ضرور کرتے۔ اس سے وہ اس قدر مغرور ہو گیا کہ لوگوں سے سلام کا خراج وصول کرنا وہ اپنا حق اور ان کے سلام کا جواب دینا اپنی توہین سمجھنے لگا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں کی زندگی میں مذہبی تو سب سے نمایاں پہلو ہے، کیوں نہ اسی کو ذریعہ بنا کر میں لوگوں کے جذبات کو بھڑکاؤں اور انہیں آپس میں لڑواؤں۔ یہی سوچ کر اس نے عالم دین ہونے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن کسی عوامی تہوار کے موقع پر جب لوگ ایک جگہ مل کر بیٹھے تو وہ بھی وہاں آن پہنچا۔ وہ ان لوگوں سے اللہ اور ایشور کے متعلق طرح طرح کے بیہودہ سوالوں کی بوچھار کرنے لگا۔ لوگوں نے پہلے تو مناسب اور موزوں جوابوں سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ اس نے کسی سے بھی متفق نہ ہونے کی قسم کھا رکھی، اس کی دلیلوں کا سلسلہ بیہودگی سے حدوں کو چھونے لگا ہے، تو انہوں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ان کی خاموشی کو اپنی فتح سمجھ کر وہ اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن وہ قصبے کے مرکزی حصے میں ایک چبوترے پر کھڑا اپنی ڈینگیں مار رہا تھا۔ آنے جانے والے اکثر لوگ اسے محض سلام کر کے ہی آگے بڑھ جاتے، لیکن کچھ تماشائی اس کی خرافات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ اس کے تن پر محض سادہ کپڑے تھے، سر پر معمولی سی ٹوپی تھی اور اس نوجوان نے اس نامحدود عالم کو اسلام نہیں کیا۔ اس غیر متفقہ صورتحال کو دیکھ کر اس نے لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، کتنا بدتمیز ہیں اس قصبے کے لوگ! کیا وہ لڑکا مجھے نہیں پہچانتا؟ اس گستاخ نے مجھے سلام تک نہیں کیا۔ پھر اس نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر بولا، ارے صاحبزادے، کچھ تمیز سیکھو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر کوئی عالم اپنے سے اونچی جگہ پر بیٹھا یا کھڑا ہو تو اسے سلام کیا کرتے ہیں؟ جاہل کہیں گے، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہارے جیسے کئی لڑکے تو میری جیب میں پڑے ہیں۔ اس نامنہاد اسلام کی طرف سے یہ محض ذاتی توہین نہ تھی۔ بدتمیزی کا خطاب دیکھ کر اس نے پورے قصبے کی توہین کی تھی۔ غیرت مند نوجوان اس اجتماعی توہین کو برداشت نہ کر سکا اور بڑے بے باک لہجے میں بولا، نہ تو میں آپ کو پہچانتا ہوں اور نہ آپ جیسوں کو پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ خدا کے واسطے آپ اپنی خرافات کا تھیلا سمیٹ کر فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ نامحدود عالم بولا، ورنہ تم مجھے اپنے خدا کے سپرد کر دو گے۔ یہی نہ بڑے آئے خدا والے! سنا تو ہم نے بھی یہی تھا کہ اس قصبے میں بڑے خدا پرست لوگ رہتے ہیں، مگر دیکھو تو ان کی خدا پرستی سوائے ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم
بھی تو عالم ہے، ذرا ہماری شاگردی میں آ کر تو دیکھو، کوئی خدا کا بندہ تو ہمارے عالمانہ سوالوں کا جواب دے سکے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ قائل کر دے تو ہم اس قصبے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس نامحدود عالم کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کہا، شاید آپ نہیں جانتے کہ کسی قصبے میں تو خدا کے فضل سے یہ خاکسار آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کافی ہے، بشرط کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ قائل ہونے کی صورت میں فوراً یہاں سے چلے جائیے گا۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی موجود تھے، تو نوجوان کی للکار سن کر وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ایک معمولی نوجوان کی ہمت دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ بعد نے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، کیا آپ واقعی اس کے بے تکیہ سوالوں کا جواب دے سکیں گے؟ نوجوان نے جواب دیا، اگر خدا نے چاہا تو میں اس کو ضرور دور جٹاؤں گا۔ سب لوگ ابھی تک اس نوجوان کی ظرفانہ حرکت سمجھ رہے تھے۔ میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معمولی سا لڑکا اس نامحدود عالم کے اس بے ہودہ سوالوں کا کوئی خاطر خواہ جواب دے گا بھی یا نہیں۔ پھر بھی چونکہ یہ ایک بے دام تماشا تھا، جیسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم نوجوان کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ نوجوان نے اس مغرور عالم سے مخاطب ہو کر کہا، فرمائیے عالم صاحب، کیا آپ کو میری شرائط منظور ہیں؟ خود ساختہ عالم بڑا خوش تھا کہ ان لوگوں کو شرمسار کرنے کا ایک اور سنہری موقع ہاتھ لگ رہا ہے۔ غرور سے بولا، برخوردار، مجھے تو شرط منظور ہے، لیکن تم ابھی بچے ہو، عقل کے کچے ہو، میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ چاہو تو اپنے ابا جان کو بھی بلا سکتے ہو۔ نوجوان پر یہ دوسری چوٹ تھی۔ پھر بھی اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، فضول باتوں میں میرا وقت برباد نہ کیجیے، بتائیے آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ نامحدود عالم نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا تم واقعی میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ نوجوان نے بے جھجک جواب دیا، ہاں، میں بالکل تیار ہوں۔ اس پر عالم نے تنزیہ کہا، اچھا تو خدا پرست صاحب بتائیے، اس وقت آپ کا خدا کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، صاحب آپ تو خود عالم ہیں اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ حاجت مند سے حاجت رواں کر رتبہ بلند ہوتا ہے، لہٰذا اس اخلاقی تقاضے کا لحاظ رکھتے ہوئے پہلے آپ اس اونچی جگہ سے نیچے اتر آئیے تاکہ یہ خاکسار اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر آپ کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ نوجوان کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے عالم مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا اور لڑکا اسی چبوترے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، حضور سن لیجیے، اس وقت میرا خدا کیا کر رہا ہے؟ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، اے لوگو، تم گواہ ہو جاؤ، اس وقت جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا خدا ایک منکر کے رتبے کو گھٹا کر ایک خدا پرست کا رتبہ بلند کر رہا ہے۔ منکر کو اس کے انکار کی سزا دیتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سچ کبھی جھوٹ کے سامنے نہیں جھکتا، سچ کی سپاہی بن کر تم بھی ہمیشہ سچائی پر ڈٹے رہو، اگر کوئی اپنی ہی عظمت گنگنائے اسے کبھی عظیم تسلیم نہ کرو۔ یہ سنتے ہی مغرور عالم جو آنکھیں نیچی جگہ پر کھڑا تھا، شرم سے پانی ہوگا۔ نوجوان اسے چبوترے سے پھر پکارا، اگر آپ اسے تسلیم کرتے ہیں تو بتائیے آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ بت پرست عالم اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس بار تو لڑکے نے ہوشیاری سے کام نکال لیا، مگر آپ اس کی ایک نہیں چلنے دوں گا، ایسا سوال پوچھوں گا کہ جس کا جواب نہ بنا پائے گا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، ارے خوردار، ذرا برخوردار بتائیے تو خدا سے پہلے کیا تھا؟ اس نامحدود عالم نے کہ اس سوال پر نوجوان مسکرا دیا، گویا اسے پتہ تھا کہ محدودوں کی جانب سے یہ ایک عام سا سوال ہے تو جو یہ نامحدود عالم ضرور پوچھے گا۔ نوجوان نے اس بے پرواہی سے جواب دیا، اس سے بشتر کہ میں کچھ کہوں، مہربانی کر کے آپ خود ہی 9 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ نامحدود عالم نے فوراً الٹی گنتی گننا شروع کر دی، 9 8 7 6 5 4 3 2 1، اور ایک کے بعد چپ چاپ کھڑا ہو کر نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔ نوجوان نے اب کے قدر زور سے دے کر کہا، کیوں صاحب چپ کھڑے ہو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ رکیے، نہیں، گنتی جاری رکھیے، اگلا ادب بولیے۔
نامود عالم نے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بولو کہ خاک ایک سے پہلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ آپ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو بقول آپ کے ایک سے پہلے کچھ ہوتا ہی نہیں، بس یہی ہے آپ کے سوال کا جواب۔ خدا بھی چونا کہ ایک ہے، اس سے پہلے بھی نہ کچھ تھا اور نہ کچھ ہے اور نہ ہی کچھ ہوگا۔ یہی وہ سچائی ہے جو دنیا میں آئے لاکھوں پیغمبر لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ نوجوان کا جواب سن کر اب اس عالم کے پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ حاضرین ہمتاً گوشت کھڑے بڑی دلچسپی سے نوجوانوں کے سوالوں کا جواب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نوجوان کے غیر متوقع عالمانہ جواب پر کبھی کبھی تو پورے کا پورا مجمع واہ واہ کے شور اور تالیوں کی آواز سے گونج اٹھتا تھا۔ وہ لوگ نوجوان کی مسلسل حوصلہ افزائی کرتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ عالم و فاضل کا مرکیو صاحب کچھ اور بھی سوال باقی ہوں تو جلدی پوچھیے مارے شرم کی، اگر اس کے لیے آپ گردن اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ بڑی ٹھٹائی سے بولا، اچھا خدا اگر ایک ہے تو بتاؤ اس کا منہ کس طرف ہے؟ نوجوان نے آپ کے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے ایک موم بتی کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے جلدی سے ایک موم بتی کا انتظام کر دیجیے۔ چنانچہ موم بتی فوراً منگوا لی گئی۔ نوجوان نے اس موم بتی کو جلایا اور پھر جلتی ہوئی موم بتی کو ایک اونچی جگہ پر رکھ کر اسی عالم سے پوچھا، ذرا آپ ہی بتائیں حضور، اس موم بتی کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ نامود عالم کہنے لگا، روشنی تو چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ نوجوان نے ایک بار پھر بلند آواز سے کہا، حاضرین مخاطب ہو کر بولا، تو چاروں طرف ہی پھیل رہی ہے۔ لوگوں ایک بار پھر سے گواہ ہو جاؤ کہ اس عالم صاحب کے مطابق موم بتی کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے تو سن لیجیے حضور، موم بتی کی روشنی کی طرح خدا کا نور بھی چاروں طرف پھیل رہا ہے، لیکن اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی ایک سمجھ بوجھ والی آنکھیں چاہیے۔ جاہلوں کی آنکھیں بند ہیں، اسی وجہ سے اس نور کو نہیں دیکھ سکتے۔ نوجوان کے جواب کی تاب نہ لا کر اگرچہ وہ مغرور عالم بغل جھپکنے لگا، پھر پلکیں جھپکنے لگا، پھر بھی آخری حربے کے طور پر اپنی جگہ سے چل کر اس نوجوان کے پاس پہنچ گیا اور لوگوں کی نظر بچا کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے سکے نکال کر نوجوان کی جیب میں ٹھوستے ہوئے کہا، صاحبزادے، یہ لوگ اپنی سنی سنائی چکنی چپٹی باتوں کا انعام آپ مجھے اسلام کرو اور یہاں سے چلتے بنو۔ نوجوان کو اس کی اس بے حیائی سے بڑی تکلیف پہنچی اور وہ منہ پھیرتے ہوئے بولا، سونے کے ان چند سکوں کی چمک سے سچ کے سپاہی کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ یہ سن کر اس عالم نے اپنی جیب میں رکھی ساری اشرفیاں نکال لی اور نوجوان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، لگتا ہے میرے معمولی سے سوالوں نے صاحبزادے کو ناراض کر دیا ہے، میری یہ تمام پونجی حاضر ہے، آپ تو خوش ہو جاؤ، اسی خوشی میں ایک سلام بھی ہو جائے۔ نامود عالم کی اس بنگھناہٹ پر تمام حاضرین کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی کے دوران نوجوان نے اس سے ساری رقم لے لی اور اس کے سامنے مجمع میں موجود غریبوں میں بانٹتے ہوئے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت تمہاری جیب بالکل خالی ہے اور میرے پاس خدا کا دیا آپ بھی بہت کچھ ہے، پھر اس کمتری کی حالت میں بھی برتری کی ڈنگے مارنے میں نہ جانے کیوں آپ کو کوئی جیب دکھائی نہیں دیتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اپنی عیبوں کو خود ہی دیکھ لیتے ہیں، جبکہ جاہلوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ عالم صاحب، آپ تو اپنے علم کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں، پیالے سے آخر وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں چاروں طرف سے حاضرین کے قہقہوں کے ساتھ ساتھ شرم کی آوازیں بھی گونجنے لگیں۔ رسوائی کی تاب نہ لا کر اس عالم نے سچ کے سپاہی کو 3 بار جھک کر سلام کیا اور مارے شرم کے منہ چھپا کر ایسا بھاگا کہ کبھی اس قصبے کے نزدیک نظر نہ آیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔